بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 727، 728، 729 اور 730۔ سماعت فرمائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ 727 نمبر حدیث ہے نا، یہ سردیوں میں روزہ رکھیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نفلی روزہ ہے نا۔ حضرت عامر بن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ٹھنڈی نعمت سردیوں میں روزہ رکھنا ہے۔ ٹھنڈی نعمت سردیوں میں روزہ رکھنا ہے۔ مال غنیمت سے مراد وہ ساز و سامان جو میدان جنگ میں شکست یا اس کے بھاگ جانے پر اسلحہ، کھانے پینے اور دیگر چیزیں آئیں تو اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو حضرات گرامی قدر، موسم سرما کا روزہ مشقت طلب نہیں ہوتا، اس کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، ثواب بھی پورا دیا جاتا ہے۔ تو موسم سرما کے روزے کو ٹھنڈی مال غنیمت اس لیے قرار دیا گیا، ٹھنڈی مال غنیمت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لیے نہ مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے اور نہ زیادہ وقت لگتا ہے، گویا اس کو بغیر مشقت کے پورا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا جی، بڑا ہے مسئلہ جو روزہ نہیں رکھنے کی طاقت رکھتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ لازم ہے، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں، پہلے ہم میں سے جس شخص نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا تھا وہ فدیے دے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ تو 7 مرتبہ انسان کی ذہن سازی کر کے فرضیت روزے کا اعلان کیا گیا۔ اس کی تفصیل جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تیسری بات، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ چوتھی بات، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پانچویں بات، چاند گنتی کے دن۔ چھٹی بات، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ ساتویں بات، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں فدیہ دیں۔ 7 بار ذہن سازی کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرضیت صیام کا روزہ اعلان کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص رمضان کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ تو حدیث باب میں قرآن کے یہ الفاظ مذکور ہے، تم میں سے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں اختیار تھا کہ روزے رکھے جائیں یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں فدیہ دیا کریں، لیکن بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص رمضان پائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ اس آیت میں فدیے کی تنسیخ اور روزوں کو ضروری قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 729، محمد بن کعب بیان کرتے ہیں، میں رمضان کے مہینے میں حضرت انس بن مالک کے پاس آیا، ان کا سفر پر جانے کا ارادہ تھا، ان کے لیے سواری تیار ہو چکی تھی، انہوں نے سفر کے کپڑے پہنے، پھر کھانا منگوایا، اسے کھا لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ انہوں نے فرمایا سنت یہی ہے، پھر وہ سوار ہو گئے۔ یعنی کہ سفر کا آغاز کرنے سے قبل روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جتنے دنوں کا روزہ ترک کیا ہو اتنے دنوں کی قضا کر لی جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھا ہوا روزہ توڑا جا سکتا ہے یعنی؟ اس بارے میں ائمہ کرام کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت سفر میں روزہ رکھا گیا روزہ توڑنا جائز نہیں، البتہ توڑنے کی صورت میں تمام ائمہ کے نزدیک اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ توڑنا جائز نہیں، اگر توڑ دیا ہے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھا گیا روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ صرف ایک امام نے کہا ہے کہ توڑا جا سکتا ہے، باقی تمام ائمہ کرام نے تینوں نے کہا ہے کہ وہ توڑنا جائز نہیں۔ یہاں البتہ اگر توڑ دیا تو اس کی قضا ہے کہ کفارہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ حدیث نمبر 730، روزہ دار شخص کا تحفہ۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ دار شخص کو دیا جانے والا تحفہ تیل اور خوشبو ہے۔ روزہ دار کو اگر کوئی آپ تحفہ دیتے ہیں تو وہ تیل اور خوشبو دیا کریں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے، ہم اس کی سند کو صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں اور سعد بن طریف کے حوالے سے جانتے ہیں، اس سعد کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو باہر کیا حضرات گرامی قدر، الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان حدیث کا درس آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر روزہ دار کسی کے یہاں بطور مہمان جائے تو رمضان اور روزے کے آداب کی وجہ سے وہ اسے کھانا اور مشروب پیش نہیں کیا جا کر سکتا، البتہ اسے بطور تحفہ تیل اور خوشبو پیش کی جا سکتی ہے۔ حالت روزہ میں تیل اور خوشبو دونوں کا استعمال جائز ہے۔ تحفہ پیش کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس سے باہم محبت اور رشتہ اخوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحفہ دینا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور لینا بھی حضور کی سنت ہے اللہ پاک، اور پھر تحفہ خوشبو اور تیل کا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔